اور مال غنیمت ملا تھا، تو اب اس کے قوانین دینے تھے مسلمانوں کو، اس کے احکامات بتانے تھے۔ پھر دوسرا مقصد جو سورہ الانفال میں ہے، جو ہم انشاءاللہ اس کی مختلف آیات سے واضح ہوگا ہم کو، وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہماری شریعت کا ایک شریعت میں ہماری جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اور یہ جو ہے فرض کفایہ ہے، اور یہ کبھی فرض العین بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک گروہ ایسا ہو جو کہ تیار رہے مسلمانوں کے اسلام کے دفاع کے لیے، اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں جب اس کی ضرورت ہو۔ اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو ساری امت گنہگار ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کریں گے تو ساری امت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اور فرض العین کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے جہاد کرنا۔ یہ ان حالات میں ہوتا ہے جب کہ بہت بڑی نیشنل سیکیورٹی، جیسے سورہ تبوک، جو جنگ تبوک کے موقع پر جو جہاد تھا وہ فرض العین تھا کہ ہر شخص کو، ہر مسلمان مرد کے لیے فرض تھا کہ وہ جہاد پر جائے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرمائے گا کہ کیوں جہاد کے کیا مقاصد ہیں۔ تو سب سے ایک بات یہ کہ دنیا میں وقتاً فوقاً فساد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء بھیجے، اور جو لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں ماننا چاہتے، زندگی آزاد گزارنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، تو وہ دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بہت زیادہ وسائل دے دیتا ہے، جیسے فرعون ہے یا ایسے بڑے بڑے مثالیں ہمارے پاس آئیں، تو ان کے اندر ایک سرکشی آ جاتی ہے، اور وہ تکبر ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو ان کو نیچا کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو جب کسی قوم کو ہلاک کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جہاد شروع ہوا، اس سے پہلے جہاد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مسلمان بہت مٹھی بھر ہوتے تھے، انبیاء کرام پر ایمان لانے والے بہت کم ہوتے تھے، اور جو کافر اور مشرک ہوتے تھے وہ بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے۔ تو اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ سورہ اعراف میں ہم نے قوم نوح کے حالات پڑھے، قوم صالح، قوم ثمود، اور یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب کے حالات ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان قوموں کو ایک وقت تک مہلت دی، پھر ان کو سزا دے کے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دے دی گئی تو اس کے بعد سے جہاد کو فرض کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی، بنی اسرائیل کی تعداد بہت تھی، تو وہ جہاد کے ذریعے اب ان سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہلاک نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے ذریعے ان کو شکست دے کے ذلیل کیا اور ان کے تکبر کو ختم کیا۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے جہاد کا۔ پھر اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایسے لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اسلام کو فروغ ملتا ہے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کا جہاد میں ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے
کہ ان کے ایمان کی صداقت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک اللہ کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے دین کی دفاع کے لیے تیار ہیں. اور جب ایسے کہ اس میں جب شہید ہو جاتے ہیں جو مسلمان تو پھر ان کو درجات ملتے ہیں، بلند درجات ملتے ہیں جنت کے. تو یہ سارے جہاد کے مقاصد ہمیں وقتاً فوقتاً پتہ چلیں گے مختلف آیات میں سورہ انفال کی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے واقعات کو ذکر کیا اس صورت میں، اور اس کے پس منظر میں مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کی مسٹیکس کو ان کی نشاندہی کی اور ان کی اصلاح فرمائی. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کا ایمان کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس آزمائش میں کس نے کس طرح سے اس آزمائش میں ثابت قدمی کس نے دکھائی. تو یہ اسی طرح جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ احد کے واقعات ذکر فرمائے اور ان واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی تھی. اسی طرح سورہ انفال میں جنگ بدر کے واقعات بتا کر مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور صحابہ کرام کو ایک طرح سے مضبوط بنایا. دیکھیں یہی وجہ تھی کہ جب ان جنگوں سے گزر کر ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی اور ان کی کمزوریوں کو بھی واضح کیا، پھر یہ لوگ اتنے مضبوط بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بڑا بنایا، ان کو مسلمانوں کی ریاست کو بہت بڑا کر دیا، تو اس وقت صحابہ کرام تیار ہو چکے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا اور ان کی ٹریننگ ہو چکی تھی. جیسے جنگی ٹریننگ جہاں آج بھی دیکھیں اگر کوئی فوج ہوتی ہے تو اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. آپ لوگوں کو بہت نوائز آ رہی ہے؟ میرے گھر میں آج کام ہو رہا ہے، اصل میں دروازہ میں نے بند رکھا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نیچے شور کر رہے ہیں لوگ، فلورنگ ڈال رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے کلاس میں؟ پلیز مجھے ٹیکسٹ میں بتا سکتے ہیں یا مائک پہ بتا دیں کہ کیا ڈسٹربنس ہے بہت. اٹس اوکے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اوکے، اب ہم آج کے لیسن کو پڑھتے ہیں. آج کے جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وما جعل، نہیں بنایا اللہ نے، یہ خوشخبری فرشتوں کی جو آمد کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. آیت 9 کی جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ چونکہ جنگ بدر بغیر پلاننگ کے ہوئی تھی اور مسلمان تیار نہیں تھے اتنے بڑے لشکر کے لیے، تو جب لشکر کو دیکھ کے اور مسلمان پریشان ہوئے، تھوڑا دل سے کشتا ہوئے، ان کو تھوڑی سی فکر ہو گئی کہ ہم کیسے مینیج کریں گے. تو ایسے میں دعائیں بھی کی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری رات رو رو کے دعائیں کی، مسلمانوں نے دعائیں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں آیت نمبر 9 میں فرمایا تھا کہ میں نے دعا قبول کی تم لوگوں کی اور میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے. یہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جو مسلسل پے در پہ آئیں گے. تو اب یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے بہت ہی جیسے خوش کرنے والی تھی، کیونکہ اس وقت بہت گھبرائے ہوئے تھے مسلمان کے، حالانکہ تیار تو ہو گئے تھے اور جو بڑے صحابہ تھے جن کا ایمان پکا تھا ان کو تو بہت ہی اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں ہمیں ڈالا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. لیکن پھر بھی جب یہ پتا چلا کہ فرشتے آ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی ہمت بندھانے والی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اب یہ بیک گراؤنڈ ابھی تک میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے.
اب دیکھیں ہم آج کی آیت نمبر 10 کے ترجمہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وما اور نہیں جعلہ بنایا ہے اس کو. یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ فرشتوں کے نازل ہونے، یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کس کو؟ فرشتوں کے نزول کو جو ہے وہ اللہ نے کس وجہ سے کیا کہ اللہ بشرا خوشخبری کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بشرا ہم خوشخبری ہوتی ہے. باشارہ اس کا روٹ اس کا باشارہ ہے. آپ لوگ روٹ ورڈ پر بھی غور کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم گروپ میں ان نئے الفاظ کے روٹ ورڈز بھی پوچھوں گی میں آپ لوگوں کو. تو باشارہ اس کا روٹ ورڈ ہے بشرا خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ اور لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیے. تطمئن یہ تا جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تم کے لیے یا مؤنث کے لیے ہے. مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی تا آتی ہے شروع میں، اور تم کے لیے بھی. تو یہ ماشاءاللہ یہ مؤنث ہے ماشاءاللہ. لِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائے. تو یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ مؤنث کیوں آیا ہے اس پر ذرا آپ لوگ غور کریں. میں ابھی بتاتی ہوں کہ تاکہ مطمئن ہو جائے بھی ساتھ اس کے قلوبکم. قلوب کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ قلوبکم یہ جمع. ماشاءاللہ یہ جمع ہے قلب کی، ٹھیک ہے. قلب تو قلوب جو ہے یہ اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اس میں آخر میں یانون اور وانون نہیں ہوتا. تو یہ ایسی جمع جب آتی ہے کسی چیز کی تو اس کو عربی میں مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی آتی ہے. اسی وجہ سے تطمئنہ کو مؤنث کا صیغہ ہے کہ تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس خوشخبری کے. ہی جو ضمیر ہے یہ فرشتوں کی آمد کا بھی طرف ہم سمجھ سکتے ہیں، یا یہ خوشخبری کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس خوشخبری سے مطمئن ہو جائیں بھی ساتھ اس کے قلوبکم دل تمہارے. قلوب مؤنث کا صیغہ ہے اور کم تمہارے دل، تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائے. وما اور نہیں النصر مدد. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اور اصل حقیقت یہ ہے، یہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ نہیں بنایا. نصر جو ہے مدد کو کہتے ہیں، نون صارہ نصر. تو نہیں ہے مدد الا مگر من سے عند اللہ، اندہ پاس اللہ. یعنی کہ اصل تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فرشتوں کا آمد تو ایک بس خوشخبری تھی تمہارے لیے. تو ماں کا ترجمہ عام طور پر کبھی جو بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن جب عام طور پر آگے اللہ ہوتا ہے نا تو پھر ماں کا ہمیشہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے مگر یہ. تو بہرحال اب یہاں پر جو ہے آگے جو ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کی آمد تو صرف ایک خوشخبری تھی ورنہ مدد اللہ ہی کی تھی، تو کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہوئی کہ فرشتے جو تھے وہ صرف اترے تھے بس رحمت کے لیے اور وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا حکم دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ جنگ میں شامل تھے.
اور کافر مشرکین کو مار رہے تھے وہ بھی. اس کا پتہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں ابن عباس کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں ابن عباس نے فرمایا کہ اس دوران میں کہ ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یعنی جنگ ہو رہی تھی اور اس وقت ایک مسلمان جو تھا وہ مشرکین کے کسی آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی. جیسے دیکھیے کوڑا جو ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کوڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو جب کوئی مارتا ہے تو ایک جیسے چابک ہم کہتے ہیں اس کو، اس کی ایک آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس آدمی ایک آدمی دوڑ رہا تھا تو اس کو ایسے آواز آئی جیسے کسی نے کسی کو کوڑے سے مارا ہے، اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو. ہیزوم اس شخص کا نام تھا، اس مسلمان کا، جو کہ جس کا جو واقعہ ہے، جس کا کہ وہ جب مشرک کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کو کسی نے اس کی ہمت بھی بندھائی کہ آگے بڑھو، اور ساتھ ساتھ ایک کوڑا لگنے کی آواز بھی آئی. تو اس نے اس مشرک کو دیکھا، جس مشرک کے پیچھے یہ بھاگ رہا تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ زمین پر گر گیا تھا. ابھی تو وہ خود جو مسلمان تھا وہ اس تک پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن جو مشرک تھا وہ زمین پر گر گیا تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے ناک اور چہرہ پھٹ گیا ہے، یعنی وہ سارا نیل پڑا ہوا ہے، اور اس کا ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ گیا ہے. تو وہ انصاری آیا، جب اس نے یہ حال دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انصاری صحابی تھے وہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا، یعنی جس فرشتے نے یہ کیا وہ تیسرے آسمان سے آیا ہوا تھا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بدر کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگی فرشتوں، یعنی جو فرشتے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں نا، تو جو لڑنے والے جنگ کرنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھیجا تھا اور انہوں نے لڑائی کی تھی. اور ایک دوسری حدیث بھی ہے امام بخاری کے اس میں ہے کہ اور پچھلے ہم نے سبق میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اہل بدر کو اپنے ہاں کیسے سمجھتے ہو، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان جو ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے جو کہ بدر میں شامل ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ اہل بدر میں جو لوگ بدر کے جنگ میں شامل ہوئے تھے ان کو بہت بڑا رتبہ اور مقام ملا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے بہت بڑی قربانی دی تھی کہ آلموسٹ نہتے تھے اور بغیر سر و سامان کے انہوں نے تیار ہو گئے تھے کہ وہ اتنے بڑی فوج سے لڑیں گے. ظاہری بات ہے کہ پہلا جذبہ تو انسان کا ہوتا ہے نا، جب انسان تیار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتا ہے، لیکن پہلی جو بات ہوتی ہے انسان کی نیت ہوتی ہے. تو جب مسلمانوں نے یہ نیت بنا لی جنگ کے لیے کہ ہاں ہم مقابلہ کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی کی بات تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا بظاہر کہ یہ سارے لوگ 1000 کے لشکر سے یہ 300 مسلمان بغیر کسی سار و سامان ٹکرائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ لگتا تھا بظاہر کہ یہ سب مارے جائیں گے، لیکن پھر بھی سب تیار ہو گئے تھے. یعنی کہ کچھ کمزوریاں تو تھی کچھ لوگوں کے دلوں میں، لیکن اکثریت جو تھی ان میں وہ بالکل دل سے تیار ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں اگر یہی کرنا ہے تو ہم یہ بھی کریں گے، اپنی جان دے دیں گے. اس وجہ سے بدر کے جو شریک تھے نا ان کو بہت ہی ان کی اہمیت تھی.
یہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک حدیث ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ لوگ جو بھی کریں اب ان کا جو اجر ہے وہ کافی ہے ان کے لیے، یعنی کہ اگر ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے بھی رہیں گے بعد میں، لیکن چونکہ انہوں نے اتنی بڑی فضیلت حاصل کر لی تو ان کے لیے جنت ہے جیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بدر کے لوگوں کی کیا، آپ مسلمانوں میں بدر کے شامل جو لوگ تھے ان کی کیا حیثیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سب سے افضل سمجھے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اسی طرح ہم ان فرشتوں کو بھی سب سے افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے بدر میں جنگ میں شرکت کی تھی. تو یعنی کہ جس طرح مسلمانوں کی فضیلت ہوئی بدر میں شامل ہو کے، اسی طرح ان فرشتوں کی بھی فضیلت حاصل ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو گویا ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اترے نہیں تھے، صرف برکت کے لیے نہیں اترے تھے، بلکہ باقاعدہ لڑ رہے تھے فرشتے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر کیوں فرمایا کہ صرف خوشخبری تھی تاکہ مطمئن ہو جائے مسلمانوں کے قلوب. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فیکن جب کہہ دیتا ہے کن تو چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتوں کو بھیج کر ہی مدد کرنا ضروری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اپنے طور سے ان کو ہلاک کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زبردست ہے. تو لیکن چونکہ انسان ہے نا، انسانوں کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہے، مشکل وقت میں کوئی ساتھ ہے، تو یہ انسانوں کو ایک تسلی کا سبب بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، یعنی کہ اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. قرآن شریف میں دوسری مقامات پر بھی اہل ایمان کو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو خود عذاب دے سکتا ہے، مگر یہ اللہ کی اصل حکمت ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہاتھوں سرکش مشرکین کو سزا دیتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر عزیز الحکیم کی صفت آئی ہے. تو عزیز زبردست، یعنی کہ اللہ زبردست ہے. وہ خود فرشتوں کو، وہ خود مشرکین کو اللہ کے ساتھ جیسے مخالفت کرنے والوں کو خود بھی ختم کر سکتا ہے، لیکن اس نے فرشتے بھیجے. اس کی حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ جب ان کو مارا جائے. اور اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں جب کوئی قوم بہت متکبر ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہے. تو جب بہت سی نعمتیں ملنے پر انسان کے اندر یہ ایک اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود سر ہو جاتا ہے انسان. تو ایسے خود سر کو انسانوں ہاں صحیح، یعنی کہ انسانوں سے سزا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا غرور ٹوٹتا ہے. اب جیسے اگر اللہ تعالیٰ کوئی آندھی بھیج دیتا تو ان کا غرور نہیں ٹوٹتا. وہ کہتے بھائی یہ تو حالات جیسے دنیا کی گردش ہے، کبھی یہ طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، تو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مٹھی بھر مسلمانوں نے ان کو اس بری طرح شکست دی تو ان کا غرور ٹوٹا، اور ان کے اندر ان کی سرکشی کی ان کو سزا ملی کہ وہ اس قدر ذلیل ہو کر مارے گئے. میدان میں بڑے بڑے سردار جو بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر والے تھے، ابو جہل بھی
وہیں پہ اس بدر والے دن ہی مارا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو تھا وہ بہت ہی زیادہ فرعون ہے. وہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا, اس طرح یہ فرعون تھا آپ کی امت کا. تو ایسے فرعون کو جو مارنے والے کون تھے؟ 2 بچے تھے جنہوں نے ٹینیجر تھے جنہوں نے اس کو مارا تھا. اور حضرت مسعود عبداللہ بن مسعود نے وہ جب بالکل زمین پہ پڑا ہوا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا, تو عبداللہ بن مسعود جو کہ بالکل ان کی جیسے سوشل اسٹیٹس ان کا کچھ بھی نہیں تھا, وہ چرواہے تھے, غریب تھے, کوئی ان کے خاندان نہیں تھا, اور بہت چھوٹے قد کے تھے, دبلے پتلے چھوٹے سے انسان تھے بالکل. تو وہ جا کے اس کے جب سینے پر بیٹھ گئے ابو جہل کے, تو ابو جہل کو اتنا دکھ ہوا کہ میری موت اس اتنے حقیر انسان کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ عبداللہ بن مسعود کو بہت حقیر سمجھتا تھا اپنی زندگی میں. تو اس کو یہ ہوا کہ کوئی مجھے طاقتور سردار مجھے مارتا تو مجھے کم از کم یہ تو ہوتا کہ بہت بڑے آدمی نے مجھے مارا. لیکن اس کو اتنی حسرت ہو رہی تھی کہ مجھے اسے ایک بالکل جس کی میرے نزدیک بالکل بھی حیثیت نہیں تھی, ایسا شخص مجھے میری گردن کاٹ رہا ہے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو دی گئی. تو دیکھیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے, جب اس طرح ہوتا ہے نا تو کچھ مشرک جو اتنے زیادہ متکبر نہیں ہوتے, ان کے دلوں میں سبق بھی آتا ہے کہ ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ دین سچا ہے, کہ یہ دین جو ہے وہ یہ سچا ہے. ورنہ اتنے واقعی اللہ نے ان کی مدد کی ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنے چھوٹا سا لشکر اور اتنے کمزور گروہ جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو سزا دے, ہم جیسے لوگوں کو اس بری طرح سے مارے. تو یہ اس سے بہت سے پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے. بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے مشرکین, اس میں سے کافی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے. تو یہ ایک طرح سے یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو, اور انہی حالات میں ہو. حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں جنگ کے حالات میں ڈال دیا, جبکہ ہم تو بالکل تیار بھی نہیں ہیں. کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ دل میں خیال آ رہا تھا, کیونکہ دیکھیں انسان ہوتا ہے, اس کو اگر جیسے ہم مسلمان ہیں, ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کسی طرح سے دعائیں بھی کر رہے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہمارے دل میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ میں اتنی دعائیں بھی کر رہی ہوں تو کیوں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. تھوڑا سا دل میں جیسے ہلکی سی شکایت سی آتی ہے اللہ کے لیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سن رہا, میں تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں. تو اسی طرح مسلمانوں کے دل میں بھی اس طرح سے کچھ خیالات آئے کہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا کہ ہم نہتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, اور اتنے بڑے لشکر سے ہم کو لڑوا رہا ہے اللہ. تو یہ ساری اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ایک طرح سے ارینج کیا تھا. پھر آگے جو ہے اس میں جو ہے سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہم نے سورہ اعراف سے بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود سرکش قوموں کو ختم کر سکتا ہے. تو اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فائدے بھی بتائے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے کیا فائدے ہوتے ہیں. تو اس میں 6 فائدوں کا ذکر ہے. تو آیت 14 اور 15 میں پوائنٹس میں بتاتی ہوں. نمبر 1, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا, یعنی مشرکین کو عذاب دینے کے لیے. پھر انہیں تم مجرم قوموں سے لڑو کیونکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. نمبر 2, اللہ ان کو رسوا کرے گا. نمبر 3,
ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور اخلاص سے اللہ کے لیے جہاد کرو گے تو مدد آئے گی تمہارے لیے۔ پھر نمبر 4، مومن لوگوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ اب مومن لوگوں کو شفا دینے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، جب مسلمان کمزور تھے مکہ کی زندگی میں تو مشرکین نے ان پر بڑے ظلم کیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے مسلمان، اور بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ کبھی ہم ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں مسلمانوں کو بہت ذہنی بھی اذیتیں دی گئی، مالی اذیتیں دی گئی، جانی اذیتیں دی گئی۔ تو دیکھیں، ایک انسان جب تکلیف سے گزرتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، پھر اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک اس کا ذہنی طور پر اس کے دل میں ایک جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ اتنی جلدی نہیں جاتا کہ مجھے کس حد تک انہوں نے دکھ میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی ہم کسی نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، تو وقتی طور پر ہم اس میں بہت زیادہ تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں، پھر ہم صحیح بھی ہو جاتے ہیں تو ہم معاف بھی کر دیں، تب بھی ہمارے دل میں تھوڑا سا ایک دکھ جو ہوتا ہے، جب بھی یاد آتی ہے ہمارا دل دکھ جاتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ تو یہ مومنوں کے دلوں کا ایک مرض ہوتا ہے، جس سے انسان، یہ کوئی بھی منفی جذبہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی مومن اپنے دل میں بغض، حسد، کوئی بھی منفی سوچ لے کر بیٹھے۔ کیونکہ سیڈنس ہے یا بغض ہے یا حسد ہے، غصہ ہے، منفی خیالات ہے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان ان سے فائدہ اٹھا کے انسان کو اور وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن خوش دل ہو، مومن اللہ پر توکل کرے، مومن کسی طرح کے ایسے فضول باتوں میں اپنی انرجی نہ ضائع کرے، ٹھیک ہے، جن باتوں سے ایمان کی خرابی ہو۔ کیونکہ دیکھیں، جب غم دل پہ طاری ہوتا ہے نا، تو انسان کی عبادات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کے ہاتھوں ان کو سزا دی، تو پھر مومنوں کا یہ غم دور ہو گیا، مومنوں کے دلوں کو شفا حاصل ہوئی کہ ہم نے انتقام لے لیا، ہم نے ان لوگوں کو، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ انہوں نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی تھی، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ تکلیف دی اور ان کو ذلیل کیا۔ تو نمبر 4 فائدہ یہ ہے بتایا جہاد کا کہ مومنوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ پھر مومنوں کے دلوں سے غصہ دور کرتا ہے اللہ، کیونکہ غصہ جو ہے وہ انسان جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ منہ نہیں کھول سکتا، صبر کرتا رہتا ہے، تو ایک غصہ اندر بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو مکی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ ہم کو اللہ اجازت دے کہ ہم جہاد کریں تاکہ ہم ان کو مقابلہ کریں، اور ان کے دلوں میں تھوڑا غصہ ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجازت دے تو ہم ان کے جو ہمارے ساتھ جو زیادتی کریں ہم اس کو ان کو ماریں، ان کا بدلہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے کے مومنوں کے لیے کہ دل کو غصہ بھی دور کر دیا۔ پھر جہاد کا ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ کافروں میں سے جو لوگ معافی مانگ لیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ جو لوگ سبق لیں گے اس واقعے سے، ان کی ذلت سے سبق لے کر وہ جو لوگ اللہ کی طرف پلٹیں گے اللہ ان کو معافی بھی دیتا ہے، تو یہ بھی جہاد کا فائدہ ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی غلبہ ہے، یا اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں انسانوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مشکل وقت کیوں آ رہا ہے مجھ پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر نکالتا ہے مومنوں کے لیے، اگر مومن اللہ پر بھروسہ کرے تو۔ جیسے آج کل جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگی تھوڑی ڈسٹرب ہے، تو اس میں ظاہر مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں جو ڈسٹرب ہیں، جن کو
پریشانی ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, کسی کی جان جا رہی ہے, تو یہ سب اللہ کی حکمت ہے. لیکن ہر کام, ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کبھی نقصان نہیں کرتا. اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 11 پر چلتے ہیں. جب یغشیکم, یغشی, غین شین یا غشی, غشی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا, غش آ گیا, اس کو غش آ گیا. غش کس کو کہتے ہیں کہ غش آ جانا, کہ انسان وقتی طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے, یعنی اس کے ہوش و حواس پر پردہ آ جاتا ہے, تو اس کو ہم غش کہتے ہیں. اسی طرح غشاوتن ہم نے قرآن میں پڑھا کہ آنکھوں پر ان کے غشاوتن, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو غشی, یغشی ڈھانپ رہی تھی, ہاں بے ہوشی, ہاں. تو ان کو جب ڈھانپ رہی تھی تم کو, ٹھیک ہے, جیسے تمہارے احساسات پر ایک پردہ سا آ رہا تھا, تمہارے ہوش اڑ رہے تھے. کس چیز سے؟ النعاسا, نعاس کیا ہوتی ہے؟ اونگ ہوتی ہے, اونگ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم کو اتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم کچھ کام کرتے کرتے, خاص طور سے جب فجر میں, رات کو بہت دیر سے سوئے ہوتے ہیں اور فجر میں اگر ہم قرآن پڑھنے لے کر بیٹھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہوش ختم ہو گئے, جیسے پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں. پھر ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے, پھر ہم ہوش میں آتے ہیں. یہ نعاس ہوتی ہے. نعاس جو ہوتی ہے وہ گہری پکی نیند نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک طرح کا جو ہے وہ انسان کے وقتی طور پر اس کے حواس جو ہوتے ہیں کچھ لمحات کے لیے اس کے حواس جو ہے وہ اس پر پردہ آ جاتا ہے. زلیخا کا مائک آن ہو گیا ہے, زلیخا کا کیمرہ. تو جب ڈھانپ رہی تھی تم کو, النعاس, جب اونگ تم کو ڈھانپ رہی تھی, امنتن, امن والی. لیکن یہ اونگ کیسی تھی؟ امن والی تھی. نعاس, نون عین سین اس کا روٹ ورڈ ہے. جب ایک اونگ تم کو ڈھانپ رہی تھی امن والی, منہو اس کی طرف سے, یعنی ہو کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. کہ جب اللہ کی طرف سے ایک اونگ تم پر طاری ہو گئی اور تم کو ایک سکون سا تمہارے اوپر طاری ہو رہا تھا, اور یونزلو, اور وہ اتار رہا تھا, علیکم, تم پر, نزلہ نون زالام, نزلہ آ رہا تھا, ہلکی ہلکی بارش آ رہی تھی, علیکم تم پر, من السماء, آسمان سے, مان, پانی, آسمان سے پانی برس رہا تھا. تو پہلی چیز کیا بتائی اللہ نے کہ مومنوں پر ایک اونگ سی طاری ہو رہی تھی, سکون ان کے اندر آ رہا تھا. دوسرا, پانی برسنے لگا آسمان سے, اور یہ بہت تیز بارش نہیں تھی بلکہ درمیانہ قسم کی بارش تھی. تو من السماء مان لیطہرکم, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیے, طہارا, پاکی اختیار کرنا, پاک کرنا. تو تاکہ پاک کرے تم کو, بھی, ساتھ, بھی, ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بھی, تاکہ تم کو پاک کرے اس سے, بھی مان کی طرف جا رہی ہے, پانی کی طرف. ہاں ماشاءاللہ, پانی کی طرف جا رہی ہے. یعنی اس پانی سے, جب آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا تو پانی سے کے ذریعے, تاکہ اللہ, بارش کا مقصد کیا تھا کہ اس بارش کے ذریعے اللہ تم کو پاک کرے. وَيُذْهِبَ, اور ذہبا جانا, اور یُذْهِبَ جو ہے وہ پیسیو ہے, تاکہ لے جائے, انکم, تم سے,
رجزا، رجز گندگی. رجز کیا ہوتی ہے؟ رجز کے کچھ معنی ہوتے ہیں. رجز کے قرآن میں عذاب کے معنی میں بھی آیا ہے، پلیدی یعنی گندگی کے معنی میں بھی آیا ہے، اور شیطانی وسوسوں کے لیے بھی آیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رجز شیطان، یہاں پر شیطان کے وسوسے، کیونکہ خاص طور سے شیطان کی طرف نسبت کی ہے رجز کی، تو شیطانی وسوسے تم سے دور کر دے. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا رکتے ہیں پہلے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. پہلے تو اونگ نازل فرمائی. تو اونگ جو ہے، اب دیکھیں اگر ہم ریالٹی میں سوچے، سامنے اتنی بڑی فوج ہے اور انسان ڈرا ہوا ہے کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. ایسے میں یہ وقت سکون کا ہوتا ہے یا گھبراہٹ کا ہوتا ہے؟ ایسے میں انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہے، اب ہمیں جنگ کرنی ہے. ایسے میں یہ سکون کا وقت نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر مومنوں کو نیند آنے لگی، ان پر ایک جیسے اونگ طاری ہونے لگی اور ان کو بالکل سکون میں ڈال دیا. تو یہ جو اونگ ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جیسے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو یہ اونگ سے پہلے کیا ہوا تھا کہ صبح بدر کی جنگ ہونے والی تھی، میدان میں دونوں لشکر سامنے آ چکے تھے. اب یہ رات مسلمان اتنی سکون سے سوئے، سب ہر مسلمان گہری نیند سے سویا، حالانکہ دشمن سامنے تھے. ٹھیک ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، یعنی کہ ایک گھوڑا تھا صرف 300 آدمیوں میں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو حضرت علی نے جب آس پاس دیکھا تو دیکھا کہ ہر شخص سکون سے مزے سے سویا ہوا ہے. اور گھوڑے کا ذکر کیوں کیا حضرت علی نے کہ یعنی کہ یہ بڑے خوف کی بات تھی کہ جنگی کوئی سامان نہیں ہے، گھوڑے کے بغیر جنگ کیسے کریں گے. انسان پیدل تھے اور سامنے لشکر پورے تیاری سے آیا ہوا تھا. تو یہ پریشانی کے بجائے لوگ سکون سے سوئے اس رات. اور سونے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب اچھی سی نیند آتی ہے ہم کو تو صبح کیسے ہم اٹھتے ہیں؟ بالکل تازہ دم ہو کے اٹھتے ہیں. تو مسلمان جب صبح اٹھے تو بہت تازہ دم ہو کے اٹھے تھے. پھر جب لڑائی ابھی شروع ہونے والی تھی تو اس سے پہلے ایک اونگ طاری ہو گئی مسلمانوں پر، اور یہ اونگ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونگ سے ان کی آنکھ جیسے ہوش آیا تو خوش تھے بہت، آپ کے چہرے پہ خوشی تھی، اور آپ نے اس وقت بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. اس کی حدیث ہے پوری لمبی، یہاں پر میں حدیث میں نے لکھی نہیں ہے، بھول گئی ہوں میں لکھنا، مگر اس کا میں تھوڑا سا مفہوم بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیشن کی کہ یہاں پر بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا اس میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی اونگ آئی تھی تو شاید خواب آیا آپ کو، کیونکہ خواب انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو یہ اونگ سے مسلمان جو تھے وہ بالکل فریش ہو گئے جنگ سے پہلے. تو یہ ایکچولی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی مومنوں کے لیے. پھر دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ بارش نازل ہوئی. دیکھیے مسلمان جس طرح سے میدان میں تھے، مسلمان تھوڑی اونچی جگہ پر تھے بدر میں، اور جو مشرک تھے وہ نیچے کی طرف تھے، اور مشرکوں کے پاس انہوں نے پانی کو کنویں جو تھے وہ مشرکین کے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بارش نازل فرمائی
تو مسلمانوں کو وضو کے لیے اور پانی بھی مل گیا، انہوں نے بارش سے پانی کو سیو کیا، اور خود جیسے جسموں پہ پانی پڑا تو جیسے ایک طرح سے شاور لیتے ہیں انسان اور فریش ہو جاتا ہے، اس طرح سے یہ فریش ہو گئے اور ان کے جسم صاف ستھرے ہو گئے، تازہ دم ہو گئے۔ جب انسان دیکھیں یہ چیزیں ہم عام بھی محسوس کرتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو بہت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر منہ دھوتے ہیں یا شاور لیتے ہیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے مقاصد کیا بتائی کہ پہلی بات کہ تم کو طہارت حاصل ہو، یعنی کہ جسمانی طور پر بارش سے پاک ہو گئے یہ لوگ، اور وضو وغیرہ کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا ان کا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ شیطان یذہبا عنکم رجز الشیطان، تم سے شیطان کے وسوسے دور کر دے۔ شیطان کے رجز یہاں پر شیطان کے وسوسوں کے معنی میں، تو شیطان کے وسوسے کیا تھے کہ کچھ مسلمانوں کو یہ گھبراہٹ طاری تھی ان کے دلوں پر جنگ سے پہلے، اور ان کے دلوں پر جیسے شک ہونے لگا تھا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا، ہم پر اتنی بڑی آزمائش کیوں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے بارے میں بدگمانی سی ہونے لگی تھی ان کو۔ دیکھیں یہ وہ بھی انسان تھے نا، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گڈ ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، اب کوئی مشکل اور آزمائش آتی ہے تو انسان تھوڑا سا ہل جاتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے، تو میں کیوں اس پریشانی میں ہوں۔ آج کل جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی ہمیں بڑی رنجش سی ہوتی ہے کہ آج کل ایسا لگتا ہے مسلمان دبے ہوئے ہر جگہ پر، تو بہت سے لوگ یہ دلوں میں ان کے خیال بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے، ایمان کی آزمائش ضروری ہے۔ تو یہ جو وسوسے تھے، خوف تھا، گھبراہٹ تھی، تو جب ان کو اونگ آئی، پھر بارش آئی، تو ان کے یہ سارے ان کے دل بھی اندر سے بھی پاک صاف ہو گئے، اور ان کے جسم بھی پاک صاف ہو گئے، اور یہ تازہ دم ہو گئے بالکل۔ تو بارش بھی اللہ کی رحمت تھی، اور بارش سے ان کو ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ مٹی والی زمین تھی، لیکن مسلمان چونکہ اوپر کی طرف تھے، تو بارش کا پانی گرا مٹی پر اور بہہ کر نیچے چلا گیا، لیکن مٹی جس پر چلنا مشکل ہوتا ہے نا، اگر مٹی والی زمین ہوتی ہے اس پر بہت مشکل ہوتی ہے چلنے میں، تو بارش سے وہ مٹی جم گئی، تو مسلمانوں کے لیے اس گراؤنڈ پر جمنا آسان ہو گیا، وہ جم کر چل سکتے تھے، اور پانی کی کمی دور ہو گئی، وضو طہارت کی آسانی ہو گئی۔ پھر کفار کا لشکر جو تھا وہ نشیب میں تھا، تو وہاں پر پانی جمع ہو گیا اور زمین پر کیچڑ ہو گئی، اور کیچڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اگر کیچڑ میں کھڑا ہو کے بھاگ دوڑ کرنی پڑے یا جنگ کے لیے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو کفار کے لیے یہ چیز مشکل ہو گئی۔ پھر دل سے گھبراہٹ دور ہو گئی، خوف اور غم دور ہو گیا، اور مایوسی بدگمانی کے فیلنگز دور ہو گئی، تو مسلمان بالکل فریش ہو گئے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ نے کی تم پر۔ پہلے فرشتوں کا بتایا، پھر ان کے اونگ کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ ان پر ڈالی، پھر بارش ان پر برسائی تاکہ ان کے دلوں سے جو بھی گھبراہٹ تھی دور ہو جائے۔ پھر ربطہ کہتے ہیں کسی چیز سے تعلق جڑ جائے، بن جائے، تو ربط دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پر ہم جب کبھی کبھی ہمارا ذہن بہت ایک طرف جیسے بٹا ہوا ہوتا ہے، یہ سوچ وہ سوچ، تو ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہمارے خیالات منتشر ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کی تو ان کے خیالات منتشر نہیں رہے، وہ خیالات ان کے دلوں میں ایک طرح سے سکون آ گیا، اور ان کا فوکس ہو گیا کہ ہم کو لڑنا ہے، تیار ہو گئے، بالکل ربط مضبوط ہو گئے، جیسے
ان کا بس اب ہم اس میدان میں صرف ان کو اپنا پوری طرح سے ان کا مقصد واضح ہو گیا، ان کے پاس ان کے خیالات کا جو انتشار تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تمہارے دل سے یہ مختلف جو انتشار ہے اس کو ختم کر کے ربط پیدا کر دے. وَيُثَبِّتَ اور تم کو جمع دے بھی ساتھ اس کے الاقدام، قدم کی جمع ہے اقدام، قدم، اور ثابت قدم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو یہ یہی ہے کہ یثبتا کہ تم کو ثابت کر دے، تم کو جمع دے تمہارے قدموں کو، تم کو ثابت قدمی عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنے انعامات بتائے اس آیت میں کہ اونگ آئی، اس سے پہلی کی آیت میں فرشتوں کا تھا، پھر اونگ کا آنا، نمبر 2 اونگ کا آنا، نمبر 3 پانی برسنا، آسمان سے بارش کا آنا، نمبر 4 دلوں سے شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا، نمبر 5 ان کے دلوں کو انتشار ختم کر دیا، ان کے دلوں کو یکسو کر دیا. یکسوئی سے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے اور کام اچھا ہوتا ہے. تو ان کے دلوں میں یکسوئی پیدا کر دی اور ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا کر دی کہ وہ اب ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہم لڑیں نہیں لڑیں ہمارا کیا ہوگا، بلکہ اب وہ ہر فرد جو تھا وہ ثابت قدم ہو گیا کہ اب ہم کو جم کے لڑائی کرنی ہے. تو یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ سارے جیسے بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنگ میں بدر میں جو جنگ ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے تمہاری مدد کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، جب یوحی جب وحی کی ربوں کا تیرے رب نے الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں معاکم. اب یہ جو جملہ ہے نا اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، پھر اس کا تعلق آگے سے ہے، ٹھیک ہے، کہ فثبتوا سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا وحی کی تھی کہ تم جما دو، فثبتوا. لیکن انی معاکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ چونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں نے فرشتوں کو وحی کی، فثبتوا کہ تم جما دو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کے دلوں کو مضبوط کرو، ان کو ہمت بندھاؤ، ان کو سہارا دو جو ایمان لائے ہیں. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو ہمت بندھاؤ، ان کو ثابت قدمی پر جما دو. اور کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ ساتھ تھا مسلمانوں کے. تو گویا ایک اور فائدہ اس آیت میں بتایا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد ساتھ تھی. اور اللہ کی مدد کس طرح ساتھ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کو حکم دیا تھا کہ جاؤ تم مسلمانوں کی مدد کرو، ان کو ثابت قدم کرم ان کے مقصد میں ثابت قدمی کا سبب دو. تو گویا کہ ایک اس آیت میں ایک اور فائدہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں. وہ ہمارے جتنے بھی انسانوں کے متعلق معاملات ہوتے ہیں فرشتے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. فرشتے بعض اوقات کسی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے اس میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں غیب سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے وہی ہوتی ہے تو فرشتے فوراً سے ہماری مدد کو آتے ہیں. اور فرشتوں کا آنا چونکہ مسلمانوں کے لیے ہمت بندھانے والا کام تھا تو مسلمانوں میں ثابت قدمی آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا مسلمانوں پر، سألقی. القی کیا ہے؟ فعل ہے کہ اسم ہے؟ القی فعل ہے، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو میں ڈالوں گا. جب سا آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان قریب مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مضارع کا معنی کبھی حال میں بھی کیا جاتا ہے. تو ان قریب میں فی یہ لام قایا ہے، ٹھیک ہے، لقایا لقی. تو لقی سے مطلب ہوتا ہے ملاقات بھی اسی سے بنتا ہے
اور لقی فی یعنی کسی چیز میں کسی چیز کو ڈال دینا، القا کرنا، القا کرنا. ہاں القا کرنا، ماشاءاللہ. القا کرنا کیا ہوتا ہے کہ دل میں کوئی بات کو ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا ان قریب فی قلوب میں الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک تو مومنوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا کہ ان کے دلوں کو ہمت بندائی جا رہی تھی، ان کے ساتھ بڑے احسانات ہوئے، لیکن ادھر کافروں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب ڈال دوں گا، یعنی مسلمانوں کا خوف ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ مجرموں کے دلوں میں. تو دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص چیزیں دی تھی. اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے. تو اس حدیث میں 5 چیزیں میں ابھی نہیں بتا رہی ہوں، لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مشرکین کے دلوں میں اتنا اللہ نے ڈالا تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا. تو جب مسلمانوں کو جب دل میں مضبوط کیا تو کافروں کے دل کو خوف میں مبتلا کر کے، اور جب خوف دل میں ہوتا ہے تو انسان مضبوط رہ سکتا ہے کیا؟ جب انسان اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے. تو مشرکین کے دلوں کو خوف سے گھبرا دیا، وہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ سارے احسانات بتائے. اب اس کے بعد اب مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں. دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کا نازل ہونا، اونگ کا آنا، بارش کا آنا، دلوں سے شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا، مضبوطی دلوں میں جیسے ربط پیدا کرنا اور ثابت قدمی دینا اور کافروں کے دل میں خوف پیدا کر دینا، یہ سارے اللہ نے مدد کی ہے. اب کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ فَضْرِبُوا پس مارو، فوقا اوپر، العناق عناق عنق کی جمع ہے، عنق کا مطلب ہوتا ہے گردن. تو فوق العناق کا مطلب کیا ہوا؟ گردن سے اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کا سر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو مارو فوق العناق ان کے سروں پر، وَضْرِبُوا اور مارو ان کو، منہم ان کو، کلا ہر بنان کہتے ہیں پوروں کو. دیکھیں انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں نا، ہمارے پورے انگلیوں اور پیروں کے جو پور ہوتے ہیں ان کو. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ سروں کو مارو اور ان کے پوروں کو؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جیسے سر جو ہوتا ہے وہ سب سے اوپر کا حصہ ہے اور پور جو ہے وہ جسم کے آخری حصہ ہے. تو گویا کہ سر کے انسان کے جسم کے پہلا اور آخری حصے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوب سارے جسم پر مارو، ان کو بہت زیادہ مارو. ایک طرح سے یہ مطلب ہے کہ ان کو ہر طرح سے تم ان کو مارو. تو ان کے جسم کے کسی حصے کو بھی مت چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ مشرکین کو خوب مارو، ان کے جسم کے کسی حصے کو بھی نہ چھوڑو. تو اب پہلے اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا مسلمانوں کو، پھر اب بتایا کہ اب تم کو اتنی ساری مدد ملی ہے تو اب تم ان کو مارو، ٹھیک ہے. اور ذالک اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے بِأَنَّهُمْ مشرکین کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا. تو یہ ذالک کا اشارہ الرعب کی طرف ہے کہ یہ رعب کیوں ڈالا اللہ نے مشرکین کے دلوں میں؟ بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ شاقو، شین قاف قاف، شق کہتے ہیں مخالف ڈائریکشن میں جانا.
جیسے کسی چیز کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیے جائے تو جو دو ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائے، تو اس طرح سے جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اور جو مخالفت کرے گا، شین قاف قاف یہاں بھی ہے لیکن یہ فعل مضارع ہے، تو جو مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے والا. آل عمران کی آیت نمبر سورہ 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذکر فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالنے کی وجہ بتائی، ترجمہ بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے شرک کیا ہے بغیر کسی دلیل کے. گویا کہ سورہ آل عمران کی 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ روب ڈالنے کی وجہ بتائی کہ انہوں نے چونکہ شرک کیا تو یہ شرک جو ہے وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، کیوں کریں، مگر جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ایک طرح سے اللہ سے مخالفت کی انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. دیکھیں آج بھی مسلمانوں کا روب ہے ان کے دلوں میں، بس پرابلم یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آج اکٹھے نہیں ہیں. مسلمانوں میں آج خود بہت زیادہ اختلافات آ گئے، ورنہ دشمن جو ہے مسلمانوں سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ ڈرتا ہے مسلمانوں سے. تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے. دنیا میں جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم یہ عذاب، یہ ذالکم کا اشارہ عذاب کی طرف ہے، فذوقوہ جو تم چکھو، و اور انا بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے آگ کا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تم کو مسلمان مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور تم کو رعب میں خوف میں ڈال دیا ہے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تم کو مارا جا رہا ہے، تم ذلیل ہو رہے ہو، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کا عذاب ہے تم پر اللہ سے شرک کرنے کے لیے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہے، اور جب آخرت ہوگی تو ان کو آگ کا عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اور یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ بڑھانے کے لیے ہے کہ مسلمان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کب اللہ کی مدد آتی ہے، ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ کی مدد آئے گی. اور یہاں پر مسلمانوں سے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کیا کرنے کا ہے، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ملاقات کرو، لقیا ملاقات، جب تم ملاقات کرو، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفن، تو زحفن زحف کہتے ہیں بہت بڑے لشکر کو. ٹھیک ہے، تو جب تمہیں ایسا ہو کہ تمہارے سامنے ایسے حالات آ جائے کہ دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے، تو تم کیا کرو؟ فلا تو نہ تولوہم تم منہ پھیر کے نہ جاؤ، الادبار اپنی پیٹھوں کو نہ پھیرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم اخلاص نیت کے ساتھ
مسلمانوں کے دشمنوں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ ایسے حالات میں تم آ جاتے ہو کہ اب تمہارا مقابلہ ہے ان سے، ان کا بڑا لشکر تمہارے سامنے آ گیا، تم تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، تمہاری نیت لڑنے کی نہیں تھی، اب وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تب تم پیٹھ پھیر کے بھاگو مت بزدلی سے، کیونکہ تم اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے یہ ساری باتیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ساری باتیں تمہیں بتائی ہیں کہ جب مسلمان اس حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو اور تم بزدل بن کے دشمنوں سے ڈر کے مت بھاگو۔ کیوں مت بھاگو؟ کہ دیکھیں مسلمان اللہ کے فرما دین کی ایک عزت اور شان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مسلمان اس شان کا خیال نہیں رکھتے اور بزدل بن کے کافروں سے بھاگیں گے تو کافر جو ہے وہ اس کے اور حوصلے بڑھ جائیں گے، وہ اور دنیا میں اور فساد کرے گا۔ تو اس لیے کبھی ایسے حالات ہو جائے کہ مسلمان تیار نہ بھی ہو جنگ کے لیے، لیکن اب ان کا مقابلہ، یا مسلمان بہت کم ہے تعداد میں لیکن مقابلہ بہت سخت ہے، بہت بڑی فوج ہے کافروں کی، تب بھی تم اللہ پر بھروسہ کرو، تم کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ میں ساتھ ہوں تمہارے۔ تو اگر جو کرے گا ومن، اور جو یولیہم، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے، صرف اس وقت کا نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جب انسان دو فوجیں سامنے ہو اور مسلمان جو ہے وہ بزدلی سے بھاگ جائے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا مگر، متحرفن، متحرف کہتے ہیں حرف ہوتا ہے ایک کنارے پہ ہونا، ٹھیک ہے، تو متحرفن کا کیا مطلب ہے کہ جیسے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تم ایک سائڈ سے ہٹ کر دوسری سائڈ پر چلے جاؤ تاکہ مسلمان، جیسے یہ جنگی چال ہے کہ تم پیترا بدل کر آؤ لڑنے کے لیے، تو اس وقت تمہیں اگر اپنی پیٹھ پھیرنی پڑے اس سے، مگر تمہارا مقصد ایک چال چلنا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تمہاری نیت جانتا ہے کہ تم بزدلی سے نہیں بھاگ رہے ہو بلکہ تم ایک نئی چال چل رہے ہو دشمن کے ساتھ۔ تو متحرفن، منہ موڑنے والے کے لیے، قتال، جنگ کے لیے، او متحیزن، اور حیزن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر مسلمان بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں اور اب پتہ ہے کہ اب یہ مسلمان اگر بہادری دکھاتے ہوتے سامنے رہیں گے تو شاید یہ سارے مر جائیں، سارے قتل کر دیے جائیں، سارے شہید کر دیے جائیں، تو اب کیا کرے یہ مسلمان؟ ان کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ہم کو بڑا لشکر مسلمانوں کا مدد کے لیے مل جائے گا، تو اس نیت سے پیچھے ہٹ سکتا ہے انسان کہ اور پناہ لے اور لوگ اور مسلمانوں کی مدد لے آ جائے ہمارے پاس تاکہ ہم صحیح سے مقابلہ کر سکے۔ تو متحیزن الی فئۃ، ایک گروہ کی طرف۔ تو اب دو صورتوں کے علاوہ اگر اس نے منہ پھیرا تو فقد، تو تحقیق، وہ پلٹے گا، بغضب، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، من اللہ، ومأواہ، اور ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم میں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی وعید ہے نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب سوچے کہ مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اب مجھے یہاں مرنا ہی ہے، بس چاہے میں اکیلا ہوں لیکن مجھے فوج سے لڑنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس مثالیں ملتے ہیں جنگ موتا میں۔ حضرت جو خالد بن ولید جو تھے، جنگ موتا رومیوں سے ہوئی تھی اور بہت بڑی فوج سامنے تھی، اور مسلمانوں کے 3 جو لیڈر تھے، جو جنگ کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ایک کے بعد ایک۔ تو اب کوئی اور، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو کہا تھا کہ یہ مر جائے تو اس کو بنانا سردار، یہ مر جائے تو اس کو بنانا، یہ مر جائے، اب 3 شہید ہو گئے
اب کوئی نہیں تھا. اب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو جھنڈا دے دیا کہ اب آپ ہمارے ہم لیڈر بنے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے پتا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ جنگی صلاحیتیں رکھتے ہیں. حالانکہ وہ اس وقت نئے مسلمان تھے، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا ان کو اسلام میں آئے ہوئے. تو خالد بن ولید نے بڑی ہوشیاری سے اس جو لوگ بچے ہوئے تھے مسلمان ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ تم کیوں منہ موڑ کر آئے ہو جنگ سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کو اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب دیا تھا. تو کیونکہ ان لوگوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم بزدل بن کے بھاگے، ان کو یہ تھا کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسلمانوں کو کہ اور مدد لے کر پھر بڑے لشکر سے مقابلہ کریں گے. تو یہ الاؤڈ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اور جو بزدلی سے بھاگے گا اور اللہ پر توکل نہیں کرے گا وہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر فلم تقتلوہم، اب اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے؟ 12:15 بج گئے ہیں، تو میں خیال سے میں یہاں پر آج ختم کر دیتی ہوں، کیونکہ ابھی 20 تک کا میں نے آج کا سبق سوچا تھا مگر کافی ٹائم جی ہے نا. 12:15 ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آیت 16 پر آج روک دیتے ہیں اور نیکسٹ ویک ہم باقی کریں گے. اچھا، سوالات کے لیے میں نے سوالات آپ لوگوں کو بھیجے نہیں ہیں لیکن بھیج دوں گی انشاءاللہ.